قرآن مجید میں صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، اور اگر کسی مسئلے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاؤ۔ یعنی اختلاف کے حل کرنے کا حل اللہ نے اپنی کتاب اور رسول کو قرار دیا ہے۔ اگر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ کام کرو گے، اپنے اختلاف کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے ذریعے حل کرو گے، اور یہی بہترین تفسیر ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے، جو بھی اختلاف ہو۔ دیکھیں بہت اختلاف ہیں مسلمانوں میں، صاحبان ایمان کہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول واولی الامر، رسول کی اور جو تمہارے درمیان صاحبان امر ہیں۔ تو اب یہیں پہ اختلاف ہو گیا ہے، اسی حکم پروردگار میں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی امر پروردگار میں کہ جو حکم ہے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول اور صاحبان امر کی، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کس میں ہے کہ اولی الامر، صاحبان امر کون لوگ ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے اختلاف کو قرآن کے ذریعے اور رسول کے ذریعے حل کرو۔ تو اب جب یہ مسلمانوں میں اختلاف ہوا اولی الامر کے سلسلے میں، تو ہمیں کدھر جانا ہے؟ قرآن کی طرف اور رسول کی طرف۔ اب رسول نے کیا فرمایا؟ اولی الامر کون ہے؟ اولی الامر کے سلسلے میں جب جابر ابن عبداللہ انصاری نے سوال کیا، یا رسول اللہ قد عرفت اللہ ورسولہ، میں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو تو پہچان لیا ہے کہ کون ہے، جب پہچان لیا تو اطاعت بھی ان کی کرنا ہے، اللہ کی اور رسول کی، لیکن اولی الامر کون لوگ ہیں کہ جن کی اطاعت کو اللہ تعالی نے آپ کی اطاعت سے ملا دیا ہے؟ کس کی اطاعت سے؟ نبی کی اطاعت سے۔ من ہم اولی الامر الذین قرن اللہ تعالی طاعتہم بطاعتک، کہ اللہ نے اولی الامر کی طاعت و پیروی کو اے رسول آپ کی طاعت سے ملا دیا ہے۔ یعنی جس طرح سے رسول کی طاعت و پیروی کرنا ہے، اسی طرح سے اولی الامر کی کرنا ہے۔ تو نبی اکرم نے بالکل واضح انداز میں بیان فرما دیا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری جلیل القدر صحابی رسول ہیں، فریقین کے ہاں جابر ابن عبداللہ انصاری کا احترام ہے، سب مانتے ہیں، تمام مسلمان قبول کرتے ہیں کہ نبی کے جلیل القدر صحابی تھے۔ سوال کیا ہے انہوں نے اور نبی نے جواب فرمایا۔ کیا جواب فرمایا؟ اولی الامر کون ہے؟ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں ہم خلفائی
وَأَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ بَعْدِی، یہ ہمارے خلفاء، ہمارے جانشین ہیں اور مسلمانوں کے امام و پیشوا ہیں میرے بعد۔ اور پھر اسی پہ اکتفا نہیں کی نبی اکرم نے، بلکہ کیا فرمایا؟ یہ تو کہہ دیا پہلے، ایک عام بات، کلی بات کہہ دی کہ ہم خلفائی، یہ ہمارے خلفاء، ہمارے جانشین ہیں۔ خلفاء کا تذکرہ تو مسلمانوں کی اکثر کتابوں میں ہے کہ نبی نے فرمایا ہے ان یکون بعدی 12 خلیفتن کلہم من قریش، کہ ہمارے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، ہمارے 12 جانشین ہوں گے، سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ اس کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، اور نبی اکرم نے بھی یہاں یہی بات فرمائی۔ کیا فرمایا؟ کہ ہم خلفائی وَأَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ بعدی، یہ ہمارے جانشین ہیں اور مسلمانوں کے پیشوا اور رہبر ہیں میرے بعد۔ لیکن اسی پہ اکتفا نہیں، کہ اگر اسی نبی اکتفا کر لیے ہوتے پھر اختلاف برقرار رہتا کہ یہ خلفائے پیغمبر کون ہیں۔ نہیں، نبی نے اس پر اکتفا نہیں کی، بلکہ نبی نے وضاحت کی، نام بنام بیان کیا۔ اولہم، ان میں سے پہلے علی ابن ابی طالب ہیں، والثانی الحسن والثالث الحسین، ایک ایک کر کے آپ نے اپنے 12 خلفاء کے نام بیان کر دیے۔ توجہ رہے، اور یہ مختلف انداز سے حدیث آئی ہے، کہیں پہ صرف نام بیان کیا ہے، کچھ حدیثوں میں نام لقب کے ساتھ ہے، کچھ حدیثوں میں کنیت کے ساتھ ہے، اس طرح سے بیان فرمایا، یعنی نبی کی حدیث میں کہیں پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے۔ جو میں نے اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ اس لیے تاکہ آج نبی کے 8ویں وصی کا تذکرہ کروں، 8ویں جانشین کا تذکرہ ہو سکے، یا یوں کہہ دوں کہ تیسرے علی کا تذکرہ ہو سکے، چونکہ ہمارے ائمہ میں 4 علی ہیں۔ پہلے علی ابن ابی طالب ہیں، اور دوسرے علی ابن الحسین ہیں، اللہم صل علی محمد، اور تیسرے علی رضا علیہ السلام ہیں، اور چوتھے علی نقی علیہ السلام ہیں۔ ہمارے معصومین میں 4 علی ہیں، 4 محمد ہیں، 2 بچوں کے لیے، بزرگ تو جانتے ہی ہیں، بزرگوں کے لیے بھی ایک مرتبہ تکرار ہو جائے گی، 4 علی، 4 محمد، 2 حسن، جو تکراری نام ہیں، اور اس کے علاوہ فاطمہ زہرا کا نام، امام حسین علیہ السلام کا نام، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام مختلف ہے۔ 4 علی ہو گئے اور 4 محمد ہو گئے، کتنے ہو گئے معصومین میں سے؟ 8 ہو گئے۔ 4 مختلف ہوئے، کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے، اور 2 حسن ہیں۔ 2 حسن کون ہیں؟ دوسرے امام حسن علیہ السلام، اور 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صل علی محمد۔ اور 4 محمد کا بھی تذکرہ نہیں ہوا۔ 4 محمد کون کون ہیں؟ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے محمد کون ہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام،
اور تیسرے محمد کون ہیں؟ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام. اور آخری محمد وہ ہے کہ جس کے وجود سے کائنات کا وجود ہے. جس کے وجود کی برکت سے وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، جس کی برکت سے پوری مخلوق کو رزق مل رہا ہے اور زمین و آسمان کا وجود باقی ہے. صلوات پڑھ بر محمد والے محمد. جس کے لیے نبی اکرم نے خود فرمایا ہے اسمہ اسمی وکنیتہ کنیتی، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی. الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئ ظلما وجورا، اور وہ میرا فرزند زمین کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے ظلم و جور سے بھری ہوگی. یہ میں نے جان بوجھ کے 14 معصومین کا تذکرہ کیا ہے کیونکہ برابر سنتے رہتے ہیں وہ حدیث جو سلسلۃ الذہب ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. نیشاپور میں جو آپ نے فرمائی تھی، کس کے سلسلے میں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ حصنی. کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اللہ کہہ رہا میرا قلعہ ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ میرے قلعے میں داخل ہوا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوا میرے عذاب سے محفوظ رہے گا. چونکہ مومنین نیشاپور نے درخواست کی تھی کہ کوئی حدیث بیان فرما دیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے، انہوں 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 نے اپنے والد سے، یہاں تک کہ سلسلہ پہنچا کہ نبی اکرم سے، مولا کائنات نے نبی اکرم سے، اور نبی اکرم نے جبریل سے، اور جبریل نے اللہ سے یہ حدیث لی ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کہہ رہا ہے، وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا. اب جب کوئی اللہ کے قلعے میں داخل ہو جائے گا، اللہ کا حصار ہوگا، تو کیا اس تک عذاب پہنچ سکے گا؟ لیکن نہیں، اسی پہ حدیث ختم نہیں ہوئی. کیا فرمایا؟ بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا. لا الہ الا اللہ اس وقت قلعہ بنے گا لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے کہ جب وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ وَأَوْلَادُهُ الْمَعْصُومُونَ اولیاء اللہ کہے گا، تب کلمہ لا الہ الا اللہ قلعہ بنے گا، ورنہ لا الہ الا اللہ قلعہ نہیں بن سکتا ہے. صلوات پڑھ بر محمد وآل محمد. اس حدیث کے راویوں میں، راوی سے لی جاتی ہے نا،
ان کر کے فلاں سے فلاں سے فلاں سے. لیکن یہ حدیث ایسی ہے جس کو کیا کہتے برابر آپ لوگوں نے سنا ہے. کیا نام ہے اس حدیث کا؟ سلسلۃ الذہب. عربی میں ذہب کہتے ہیں سونے کو، یعنی یہ سلسلہ سونے کا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی نقلی نہیں ہے، سارے کے سارے معصوم ہیں. اور علماء بیان کرتے ہیں اگر یہی سلسلہ جو ان کر کے آیا ہے، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد علی ابن الحسین سے، انہوں نے اپنے والد حسین ابن علی سے، انہوں نے اپنے بھائی حسن مجتبیٰ سے، اور انہوں نے اپنے والد علی مرتضیٰ سے، اور انہوں نے اپنے بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور نبی اکرم نے جبریل سے، اور جبریل نے اللہ سے لیا ہے. اگر یہ پورا سلسلہ اسی طرح سے کسی مجنون پر، دیوانے پہ پڑھ دیا جائے تو اس سلسلے کی برکت میں، ان اسماء کی برکت میں، ان ناموں کی برکت میں اسے اللہ شفا عطا کر دے گا. اسماء اہل بیت معمولی نہیں ہے. کبھی بھی کوئی مشکل پڑے کسی کا بھی نام لے لیجئے، سب کے سب محمد ہیں اور سب کے سب علی ہیں. کسی کا بھی نام لے لیجئے، مشکل آسان ہوگی، اور ہوتی ہے. حالانکہ ہماری زبان پہ چڑھا یا علی مدد، بے شک یا علی مدد مدد کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے علاوہ دوسرے بھی ائمہ میں سے جس کا بھی یہ ولایت یہاں سے چلی ہے اور آخر کہاں تک پہنچی ہے؟ امام مہدی تک ہے. کوئی مشکل آئے یا ابا صالح ادرکنی کہہ کے پکاریے، ممکن نہیں ہے. ابا صالح بقیت اللہ، کہ جس کے وجود سے کائنات کا وجود ہے، وہ امام مدد کے لیے نہ آئے. یہ اور بات ہے ہمیں اور آپ کو احساس نہ ہو. ابا صالح ادرکنی، وہ ادرکنی جب کہیں گے تو مدد کے لیے پہنچتے ہیں. امام رضا علیہ السلام، نام آپ نے ملاحظہ کر لیا، نام کیا ہے؟ علی. کنیت ابو الحسن ثالث ہے، تیسرے ابو الحسن. القاب بے شمار ہیں، جن میں سے سب سے مشہور لقب کیا ہے؟ ہم آپ برابر کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام. بہت ہے القاب، جن میں سے رضا ہے، صابر ہے، فاضل ہے، یہ سارے القاب ہیں. رضی ہے، وفی ہے، قرۃ عین المؤمنین، مومنین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ لقب ہے. مومنین کی آنکھوں کی ٹھنڈک امام رضا ہیں. لیکن اس کے مقابل میں دوسرا لقب کیا ہے؟ غیظ الملحدین. جو ملحدین و کافرین ہیں ان کے لیے غیظ ہے، غیظ و غضب ہیں. اور یہی نہیں بلکہ آپ کے القاب میں سے جیسے چھٹے امام کا لقب صادق آل محمد ہے، امام رضا علیہ السلام کا لقب عالم آل محمد ہے، کہ آل محمد کے عالم تھے. آپ کی مادر گرامی، بچوں کے لیے شہادت ہے تو ایک سرسری طور پر اجمالی خاکہ آ جائے. مادر گرامی نجمہ خاتون، اور آپ کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. آپ کو جو کل عمر ملی ہے 55 سال کچھ مہینے، 55 سال کچھ مہینے، 35 سال اپنے والد کے ساتھ رہے، 35 سال، اور 20 سال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ نے امامت کی. 35 اور 20 کتنے ہو گئے؟ 55 سال کچھ مہینے بھی ہیں. اتنی کل عمر آپ کو ملی ہے. مختصر
اور یہ جو 20 سال آپ کے امامت کے تھے، اس میں آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بہت ہی حد سے زیادہ اپنی اس 20 سال کا جو وقفہ ہے، عرصہ ہے، اپنی امامت کو ثابت کرنے میں آپ نے لگا دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، کیونکہ کچھ ایسے دشمن تھے، ہمیشہ رہے ہیں۔ فرقہ واقفیہ آپ کے زمانے میں، واقفیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ فرقہ کہ جو ٹھہر جائیں، رک جائیں۔ واقف سے یعنی ٹھہر گئے، کہ سلسلہ صرف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک تھا، اس کے آگے نہیں ہے، بس وہی قائم ہیں۔ وہ غیبت میں چلے گئے ہیں جو واقفیہ تھے، ان کے بعد کوئی امام نہیں ہے۔ اب امام رضا علیہ السلام نے سب سے پہلے تو مسلمانوں کے یا مومنین کے عقیدوں کو سنوارا، کہ بتایا کہ میں امام ہوں، معجزات کے ذریعے، اپنی کرامتوں کے ذریعے ان کی ہدایت کی، اور مومنین کو ان کی خطاؤں کی طرف متوجہ کرتے رہے۔ آپ نے معجزے کے ذریعے سے اپنی امامت کو، جب ضرورت ہوتی ہے، امام ہمیشہ معجزے سے کام نہیں لیتے تھے، لیکن جب ضرورت پڑ جاتی تھی تو اس وقت معجزے سے کام لیتے تھے، تاکہ پتہ تو چل جائے۔ جو شک میں تھے، اکثر لوگ شک میں تھے، لیکن رفتہ رفتہ آپ کے معجزات کو دیکھتے گئے، اور ایسا ویسا معجزہ نہیں جیسے ملتا ہے۔ عبداللہ ابن مغیرہ کا کہنا ہے، خود وہ راوی ہے، کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کس کو امام مانوں، کون امام ہے۔ امام موسیٰ کاظم تک سلسلہ رک گیا، یا یہ علی ابن موسیٰ الرضا امام ہیں۔ میں خانہ کعبہ گیا، طواف کیا، طواف کرنے کے بعد اپنے سر کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ رکھ کر کے میں نے دعا کی، اے میرے معبود، تو ہی میری ہدایت کرے گا، تو ہی ہدایت کرے گا۔ ہر انسان کو اپنی ہدایت کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، تاکہ یہ جو ہدایت ہے، جو ہم ولایت پر ہیں، اس سے بھٹکے نہ، استمرار رہے۔ اگرچہ ہمیں سیدھا راستہ مل چکا ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ توجہ رہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، یعنی ہم صراط مستقیم پر ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے آمین، یعنی صراط مستقیم ہمیں مل جائے۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ تو امام رضا علیہ السلام نے عقیدوں کو سنوارا، اور جن میں سے یہ عبداللہ ابن مغیرہ ہیں۔ دعا کی، اور کہتے ہیں کہ جیسے میں دعا کر کے خانہ کعبہ سے باہر نکلا، ویسے جسے دل میں الہام ہوا، دعا کی تھی نا، الہام ہوا کہ میں مدینے جاؤں اور جا کر کے علی ابن موسیٰ الرضا سے ملوں۔ کبھی ہوتا ہے نا خود بخود جو دل میں ایک ایسی بات آتی، اس کو الہام کہتے ہیں۔ آئے ملاقات کے لیے، جب مدینے پہنچے اور اجازت چاہی، امام نے اندر ہی سے اپنے غلام سے کہہ دیا کہ جاؤ عبداللہ ابن مغیرہ کو بلا کے لے کر آ جاؤ۔ امام نے دیکھا بھی نہیں اور یہ کہا بھی نہیں کون ہے۔ غلام نے آ کر کہا، اے عبداللہ ابن مغیرہ، خوش آمدید۔ توجہ رہے، اب عبداللہ ابن مغیرہ نے کہا یہ پہلی امامت کی علامت ہے کہ معلوم بھی نہیں ہے، اور میرا نام لے کر کے مجھے غلام کے ذریعے سے بلوایا۔ اور عبداللہ ابن مغیرہ کا کہنا ہے، جب میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہوا تو پہلا ہی جملہ امام کا یہ تھا کہ اے عبداللہ ابن مغیرہ، جو خانہ کعبہ کی دیوار پہ سر رکھ کر کے تم نے دعا کی تھی، تمہاری دعا مستجاب ہو گئی، تمہاری دعا مستجاب ہو گئی۔ عبداللہ ابن مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ دوسری علامت ہے۔ پھر اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے فرمایا،
تم کو ہدایت مل گئی، اس پہ تم شکر بجا لاؤ۔ یعنی جو دل میں سوچ رہے تھے اور امام اسے زبان پہ جاری کر رہے تھے، یعنی چونکہ دل میں یہ تھا کہ یہ پہلی علامت ہے، یہ دوسری علامت ہے، دوسری علامت کے بعد عبداللہ ابن مغیرہ نے یہ سوچا کہ امامت کی طرف میری ہدایت ہو گئی۔ امام نے جو تیسرا جملہ فرمایا کہ تمہاری ہدایت ہو گئی، تم اس پہ خدا کا شکر بجا لاؤ، یہ تیسری علامت ہو گئی۔ سجدہ شکر میں عبداللہ ابن مغیرہ گر پڑے اور امام رضا علیہ السلام کی امامت کے قائل ہو گئے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ جس کے ذریعے سے عقیدے کو پختہ کر رہے تھے۔ ایک شخص ہے غفاری، اس کا کہنا ہے کہ میں مقروض تھا 28 درہم، لیکن دے نہیں پا رہا تھا۔ میں نے سوچا چلوں امام رضا علیہ السلام سے درخواست کروں۔ میں آیا، اس وقت امام مدینے کے باہر ایک جگہ اوریز ہے، کہا وہاں پر تھے۔ میں امام کی خدمت میں پہنچا اور سلام کیا، امام نے جواب دیا، اور پھر اس کے بعد مجھ سے فرمایا اے غفاری، میرے ساتھ گھر چلو اور روزہ میرے ساتھ کھولو۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا۔ غفاری راوی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں امام کے ساتھ گھر گیا، نماز پڑھی، جب وقت ہو گیا مغرب کا، روزہ امام کے ساتھ کھولا۔ روزہ کھولنے کے بعد امام نے حالات کے سلسلے میں مجھ سے دریافت کیا، مدینے کے حالات کیسے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، لیکن امام نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ کس لیے آنا ہوا۔ یہ امام نے چونکہ اس انتظار میں تھے کہ امام پوچھے اے غفاری کس لیے آنا ہوا، کس لیے آئے ہو، تو یہ اپنی حاجت کو پیش کرتے امام کی خدمت میں کہ مولا میں مقروض ہوں اتنے دینار کا، لیکن امام نے سوال نہیں کیا، یہ پریشان ہے۔ یہاں تک کہ ان کا کہنا ہے کہ میں خدا حافظی کر کے کھڑا ہوا جانے کے لیے، تو امام نے فرمایا کہ جس بستر پر یا فرش پہ تم بیٹھے تھے اس کے نیچے دینار کی تھیلی ہے، اسے تم لے لو، تمہارے لیے ہے۔ توجہ رہے، امام کس کو کہتے ہیں؟ وہ تمہارے لیے ہے۔ غفاری کا کہنا ہے میں نے وہ تھیلی لی، لے کر کے چلا، لیکن راستے میں یہ سوچتا ہوا چلا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو 28 دینار کا مقروض ہوں اتنے دینار نہ ہو، امام نے ایسے ہی دے دیا ہے۔ توجہ رہے، کہا کہ جب میں نے تھیلی کو کھولا تو دیکھا 2 پرچی ہے، ایک پرچی پہ ایک تھیلی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ 28 دینار وہ ہیں کہ جو تم مقروض ہو، اس سے قرض ادا کر لو، اور دوسری تھیلی پر لکھا تھا کہ یہ 20 دینار ہیں، یہ تمہارے اخراجات کے لیے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں امام معصوم، اس کو کہتے ہیں اولی الامر، کہ جس کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، رسول کی اطاعت سے ملا دیا ہے، یہ ہے صاحبان امر۔ اور اس میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں امام نے سوال نہیں کیا کہ اے غفاری کیا حاجت لے کر کے آئے ہو؟ اگر امام سوال کر لیتے تو غفاری شرمندہ ہوتے، اور شرمندہ ہو کر کے شرمندگی کے ساتھ کہتے مولا میں اتنے دینار کا مقروض ہوں۔ امام نے نہیں چاہا کہ میرا چاہنے والا شرمندہ ہو، امام نہیں چاہتے کہ ہمارا چاہنے والا شرمندہ ہو، لہذا امام نے سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، گفتگو میں مصروف رکھا، اور جب جانے لگے تو جو ان کی حاجت تھی حاجت سے زیادہ عطا کر دیا۔ صلوات پڑھ بر محمد والے محمد۔ اس کو کہتے ہیں امام معصوم، امام رضا علیہ السلام۔ لہٰذا ایک خط سن کر کے آج جائیے، امام کا پیغام ہے جو امام نے شاہ عبدالعظیم ہے نا، آپ لوگ زیارت پہ جا چکے ہوں گے، شہر رے میں جو ہے عبدالعظیم حسنی، شہر رے تہران میں ان کا روضہ ہے، جو زیارت پہ گئے ہوں گے ایران وغیرہ وہاں پر گئے ہوں گے۔
ان کے ذریعے سے ایک خط اپنے چاہنے والوں تک پہنچایا ہے. وہ خط میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. اور اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے. کتنی مجلسیں ہوتی ہیں، ثواب تو ملتا ہی ہے نا، لیکن ان مجلسوں کے ذریعے سے کچھ تو ہمیں ملنا چاہیے نا. امام ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ اب آپ جوڑ لیجئے، عشرہ اولا سے لے کر کے آپ مومنین نے گن ڈالیے کتنی مجلسوں میں شرکت کی ہوگی. جوڑ لیجئے ہر ایک کتنی مجلسوں میں شرکت کی ہوگی. لیکن ان مجلسوں میں شرکت کے بعد جو درسگاہ حسینی ہے، یقیناً درسگاہ حسینی ہے. اس سے بہتر کوئی درسگاہ نہیں ہو سکتی. لیکن ہم نے درس کتنا لیا ہے؟ توجہ رہے. کم سے کم آپ لوگوں نے، چونکہ ماشاءاللہ کئی عشرے یہاں پر ہوتے ہیں، میں کئی بار یہاں پر عشرہ اولا میں آ چکا ہوں. عشرہ اولا میں لگاتار یکے بعد دیگرے سلسلہ رہتا ہے. شاید اب تک آپ لوگ ہر ایک کم سے کم 50 مجلسیں سن چکے ہوں گے، یا اس سے کم؟ زیادہ ہے نا. میں تو اپنے یہاں کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ سن چکے ہیں. لیکن درس ہے نا، اتنے درس ہم نے سنے، مجلسیں یعنی درس، اور ان 50 یا 60 درس کا نتیجہ کیا ہے؟ ثواب تو ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے کردار کو بھی تو بنانا ہے، سنوارنا ہے. جو امام رضا علیہ السلام کا یہ خط سنیے اور اس سے اندازہ ہوگا کہ کیا چاہتے ہیں ہم سے. امام رضا علیہ السلام کی صف عزا بچھائی ہے نا ہم لوگوں نے، اور گریہ کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. لہٰذا ابھی دامن وقت میں گنجائش ہے انشاءاللہ. آج جبکہ یہ بات نہیں ہوئی تھی عباس بھائی سے کہ میں خط پڑھوں گا، کل کے لیے ہے انشاءاللہ. کل آپ لوگ ساتھ دیں گے، چونکہ جو مجھے عناوین دیے گئے ہیں اس کے لیے ہمیں مجمع کی ضرورت ہے. جب مجمع ہوگا تو حوصلے کے ساتھ پڑھیں گے. کل انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام نے منی میں 58 ہجری میں مرگ معاویہ سے 2 سال پہلے جو خطبہ منی میں دیا ہے، 200 صحابہ اور 800 تابعین اور دوسرے بنی ہاشم کے افراد کے درمیان وہ خطبہ پڑھوں گا. پھر اس کے بعد مولا عباس کا خطبہ ہے. پھر اس کے بعد جناب زینب نے جو کوفے میں خطبہ دیا ہے وہ پورا خطبہ. پھر آخری مجلس میں امام سجاد نے جو جامع مسجد میں یا دربار یزید میں خطبہ دیا تھا وہ خطبہ پڑھنا ہے. آپ لوگ جیسے آج آئے ہیں اسی طرح سے آئیں گے تو انشاءاللہ میں حوصلے کے ساتھ پڑھوں گا. اور چونکہ مجمع پڑھواتا ہے، جب مجمع نہیں ہوتا حوصلہ پست ہو جاتا ہے تو پھر خود بخود مطالب جو ہیں ہلکے ہو جاتے ہیں. لہٰذا آپ لوگ ساتھ دیں گے. جیسے آج تشریف لائے ہیں، آئیں گے تو انشاءاللہ میں بھی حوصلے کے ساتھ پڑھوں گا. صلوات پڑھ دیں تو آجئے. ایک بار اور صلوات پڑھ دیجیے. روا، توجہ رہے، عبد العظیم الحسنی ان ابی الحسن الرضا علیہ السلام. عبد العظیم حسنی نے ابو الحسن امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے عبد العظیم سے کیا فرمایا. غور سے سنیے. یا عبد العظیم ابلغ عنی اولیائی السلام. امام رضا علیہ السلام کی شب شہادت ہے نا. امام رضا علیہ السلام نے آپ کو اے شیعوں سلام کہلایا ہے. ہمیشہ ہم سلام پڑھتے ہیں نا، السلام علیک یا غریب الغربا. ہم پڑھتے ہیں نا ہر نماز کے بعد السلام علیک یا غریب الغربا،
السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. امام غریب نے، غریب الغرباء نے، معین الضعفاء والفقراء نے، یعنی کمزوروں اور فقیروں کے معین و مددگار، امام رؤوف، امام مہربان نے ہمیں اور آپ کو سلام کہلایا ہے. امام کا یہ سلام ہے، ابلغ انی اولیائی، ہمارے چاہنے والوں کو پہنچا دو میری جانب سے السلام، ہمارا سلام پہنچا دو. امام کا سلام ہے یہ. ہمیشہ ہم سلام کرتے ہیں اور امام رضا علیہ السلام جواب دیتے ہیں. اس خط میں امام غریب نے سلام کیا ہے اور ہمیں جواب دینا ہے. ہم کو جواب کس انداز میں دینا ہے اس میں خود ملاحظہ آپ کر لیں گے. یعنی وعلیک السلام کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا جواب دینا ہے، یہ جواب یہاں پر امام نے خود لکھا ہے کہ میرے شیعوں، اے میرے چاہنے والوں، تم کو میرا سلام ہو، لیکن کیا قل لہم، اے عبدالعظیم ہمارے شیعوں سے کہہ دو، ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، کہ شیطان کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں. توجہ رہے کہ جملے پر پہلی چیز کیا ہے، سلام ہے نا. ہمیں آپ کو جواب کیا دینا ہے، وعلیک السلام کی صورت میں جواب نہیں دینا ہے، بلکہ جواب کی صورت میں دینا ہے. امام نے فرمایا ہے کہ ہمارے شیعوں تک یہ پہنچا دو کہ شیطان کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں. راہ سبیلا کا مطلب ہے یعنی شیطان کے لیے راستہ راہ ہموار نہ کریں کہ شیطان ہمارے نفسوں پر مسلط ہو جائے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے جو ہمیں جواب دینا ہے، وعلیکم السلام نہیں، بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں، وَمُرْهُمْ، اور انہیں میرا حکم میری جانب سے. امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں میری جانب سے. یہاں تو عبدالعظیم سے کہلایا ہے، لیکن چونکہ میں حقیر و فقیر ایک طالب علم امام رضا علیہ السلام کا خط پڑھ رہا ہوں، گویا میں پہنچا رہا ہوں آپ لوگوں کو امام رضا علیہ السلام کا پیغام. کیا پیغام ہے؟ مرہم بالصدق فی الحدیث، ہمارے شیعوں کو میری جانب سے حکم پہنچا دو کہ سچ بولا کریں. فی الصدق فی الحدیث، یعنی جب گفتگو کریں تو سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں. اور دوسری چیز کیا، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اگر کسی کی امانت ہے تو امانت کو پہنچائیں، امانت میں خیانت نہ کریں. امانت میں خیانت نہ کریں، چونکہ منافق جو ہے وعدہ کر کے مکر جاتا ہے. منافق ہے کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. منافق ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے. مولا کائنات نے نہج البلاغہ کلمات قصار میں فرمایا ہے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں. اذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، خواہ میں جھوٹ بولتا ہے. اور دوسری علامت کیا، اذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا نہیں کرتا. واذا تؤمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی امانت میں خیانت کرتا ہے. امام رضا نہیں چاہتے کہ ہم منافق بنے، ہمارے دشمن منافق ہیں. توجہ رہے کہ جملے پر اشارہ ہے یہاں پر. اور دوسرا حکم کیا ہے، مرہم بالسکوت وترک الجدال فیما لا یعنیہم، میرے شیعوں کو میرا پیغام پہنچا دو. کس بات کا پیغام؟ سکوت اختیار کریں، بہت زیادہ نہ بولا کریں. بہت زیادہ جب انسان گفتگو کرتا ہے تو اپنی بڑائی کے لیے جھوٹ بھی بولنے لگتا ہے، ایک دوسرے کی غیبت بھی کرنے لگتا ہے. لہٰذا ضرورت ہو تو بولو، اور اگر ضرورت نہ ہو تو خاموش رہو. بالسکوت وترک الجدال، لا یعنی ہے، اور آپس میں جھگڑے نہ کرو، خامخواہ کے جھگڑوں میں جدال میں نہ پڑو. اے میرے شیعوں، کبھی ہوتا ہے نا ضرورت بھی نہیں ہے اور وہاں پہ کیا کرتے ہیں، حمالۃ الحطب والا کام کرتے ہیں. حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، یہ ہے نا قرآن مجید میں. حمالۃ الحطب کون تھی، اسے کیوں کہا گیا؟ یعنی گویا وہ حمالہ کہتے ہیں
دھونے والی کو حطب یعنی لکڑیاں ڈھونے والی تھی، وہ کیا کرتی تھی؟ یہاں سے وہاں لے جا کے بات کو پہنچا دیتی تھی، آگ لگا دیتی تھی، یعنی گویا اپنے ساتھ وہ لکڑی لے کے چلتی تھی، آگ لگاتی تھی۔ حمالۃ الحطب وہ ہے، لیکن اگر ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں، توجہ رہے کہ ادھر کی بات ادھر پہنچا رہے ہیں، تو ہم بھی حمالۃ الحطب ہو جائیں گے، توجہ رہے۔ لہذا شیعان علی کے اندر یہ صفتیں نہیں، دشمنان علی جو تھے ان کی یہ صفتیں تھیں، ہمارے اندر یہ صفت نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں مرہم بالسکوت وترک الجدال لا یعنیہم واقبال بعضہم علی بعض، بلکہ ہمارے چاہنے والے ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، والمزاورہ ایک دوسرے کی زیارت کریں اور ایک دوسرے کی طرف جائیں، اقبال یعنی ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کی زیارت کریں۔ دیکھیں اگر کوئی مشکل ہے، علی کے چاہنے والا کسی مشکل میں گرفتار ہے تو کوشش کریں اس کی مشکل کو دور کریں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارا چاہنے والا کرے گا وہ ہم سے قریب ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں امام رضا علیہ السلام اہل بیت سے قریب ہوں تو امام رضا علیہ السلام کے اس خط پر عمل کریں، وَلَا يَشْتَغِلُوا أَنفُسَهُمْ بِتَمْزِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، اور اے عبدالعظیم حسنی، میری جانب سے میرے شیعوں کو یہ حکم دے دو کہ ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کریں، ایک دوسرے کو پامال نہ کریں۔ تمزیق کہتے ہیں پارا پارا کرنے کو، ایک دوسرے کو پارا پارا نہ کریں، لڑ کر کے جھگڑ کر کے۔ کبھی ہوتا ہے نا انجمن بازی میں آ جاتے ہیں، یہ ہماری انجمن، یہ ان کی انجمن، یہ ہمارا عاشور خانہ، یہ ہماری مجلس نہیں، نہ انجمن ہماری ہے نہ عاشور خانہ ہمارا ہے۔ انجمن بھی جو بنی ہے انہی کے لیے ہے، عاشور خانہ بھی بنا ہے اہل بیت کے ذکر کے لیے ہے، مجلس بھی ذاکر بھی جو ہے سب انہی کے لیے ہیں، کوئی خود کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا آپس میں ایک دوسرے کو پارا پارا نہ کر دو۔ فَإِنِّي، اب اس کے بعد سنیے، اس سے سخت جملہ ہے، فَإِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي، میں نے خود قسم کھائی ہے، أَنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، کیا قسم کھائی ہے؟ جو ایسا کرے گا، توجہ رہے، یعنی امام منع کر رہے ہیں نا، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو ایسا کرے گا جس سے امام نے روکا ہے، وَأَسْخَطَ وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَائِي، اور میرے چاہنے والوں میں سے کسی میرے چاہنے والے کے دل کو دکھائے گا، تکلیف پہنچائے گا۔ کتنا سخت ہے، ہم آپس میں لڑتے ہیں نا، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کسی بھی چاہنے والے کو، ولی من اولیائی، میرے اولیاء میں سے، میرے چاہنے والوں میں سے کسی ایک کو غضبناک کرے گا، ناراض کرے گا۔ اسخطا کہتے ناراض کرنے کو، کسی ایک کو ناراض کیا، دعوت اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے بد دعا کروں گا۔ کس کے لیے؟ لِيُعَذِّبَهُ فِي الدُّنْيَا أَشَدَّ الْعَذَابِ، تاکہ اللہ دنیا میں اسے سخت ترین عذاب دے۔ کس کے لیے؟ جو اہل بیت کے چاہنے والے کو تکلیف پہنچائے گا، غضبناک کرے گا۔ امام رضا فرما رہے ہیں دعوت اللہ لیعذبہ فی الدنیا اشد العذاب وکان فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں، دنیا میں شدید عذاب میں مبتلا ہوگا اور آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا خسارہ ہوگا، آخرت میں اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اس کے بعد بھی ہے خط، چونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہٰذا بس یہیں پہ روک رہا ہوں، پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس خط کو مکمل کروں گا۔ یہی جتنا بھی امام رضا علیہ السلام کا خط پڑھ دیا، ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ ایسے ہی نہیں، جو سنتے ہیں مجلسوں میں، سننے کے بعد آپ عالم ہو جاتے ہیں،
ابھی یہ جو میں نے یہ خط پڑھا امام رضا علیہ السلام کے، اس خط کے مطابق جو کچھ بھی امام نے چاہا ہے آپ سب اس کے عالم ہو گئے۔ جب آپ سب اس کے عالم ہو گئے تو ذمہ داریاں بڑھ گئی، ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نہایت ہی منکسر و متواضع تھے۔ آپ اپنے غلاموں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے تھے۔ یہ نہیں کہ الگ کبھی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ نادار و فقیر و مسکین تھے، امام رضا علیہ السلام دسترخوان پر بیٹھ گئے، کسی چاہنے والے نے، غلام نے کہا مولا آپ کا دسترخوان حجرے میں ہے، امام نے اسے ڈانٹ دیا، خاموش ہو جاؤ، ان الابا واحد والامت واحد والدین واحد، ہمارے ماں باپ یعنی جناب آدم و حوا ہیں، ایک ہیں، دین ہمارا اسلام ہے، ایک ہے، تو یہ فرق کیسا کہ میں الگ بیٹھ کر کے کھاؤں؟ اس طرح سے امام رضا علیہ السلام تھے، اتنے رؤوف و مہربان تھے، اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی، دشمنوں کے لیے بھی امام رؤوف تھے، امام مہربان تھے۔ لیکن ظالم وقت نے آپ کو زہر دے کر کے، مامون نے آپ کو زہر دے کر کے شہید کیا، اور ایسا زہر ہے کہ صرف انگور کے 3 دانے۔ ابا سلط حروی کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے ابا سلط، مجھ کو اس فاسق و فاجر نے بلایا ہے، جب میں اس کے پاس سے واپس آؤں اور میرا سر ڈھکا ہوا ہو تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا۔ ابا سلط کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام کو بلایا اور امام رضا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ مامون نے جب امام کو دیکھا، بڑھ کر کے سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، ریاکاری کرتا تھا، مکاری کرتا تھا، منافق تھا نا، دل میں ہے زہر دے رہا ہے اور یوں سینے سے لگا رہا، پیشانی کو چوم رہا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے طبق میں انگور تھا، کہتا ہے کہ اے فرزند رسول یہ کتنے اچھے انگور ہیں، تناول کیجئے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا بہشت کے انگور اس سے کہیں اچھے ہیں، اور پھر امام نے کہا کہ مجھے معاف کرو، تو اس وقت کہتا نہیں، آپ ہمارے اوپر شک کر رہے ہیں، آپ کو تناول کرنا ہوگا۔ اصرار کیا اس نے، جب اصرار کیا تو امام رضا علیہ السلام نے صرف انگور کے گچھے سے، چونکہ بڑھایا امام کی طرف اٹھا کر کے، ایک انگور کا گچھا لیا، خود کھانے لگا، اور جس میں زہر پیوست تھا، کالے انگور کے اندر دھاگے کے ذریعے سے اس ملعون نے زہر حلال پیوست کرایا تھا، وہ انگور کا گچھا امام رضا علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا۔ امام نے صرف 3 دانے تناول کیے تھے کہ تڑپ جاتے ہیں، اثر ہو گیا زہر کا، سمجھ گئے کہ اس کے اندر زہر پیوست ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر امام رضا علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے۔ مامون نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جہاں تو نے بھیجا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نکلے، اور ابا سلط کا کہنا ہے کہ اتنی ہی دیر میں ایسا زہر تھا کہ امام کے سینے پر ایسا اثر ہوا کہ آپ اپنا سینہ پکڑ کر بیٹھ گئے۔ جب باہر نکلے، ابا سلط کا کہنا ہے گھر تک کئی مرتبہ راستے میں سینہ پکڑ کے بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے۔ مجھے حکم دیا اے ابا سلط دروازے کو بند کر دو، کسی کو آنے نہ دو۔ ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیوں ابو سلط سے کہا کسی کو آنے نہ دو، دروازے کو بند کر دو۔ ابا سلط کہتے ہیں میں نے دیکھا اتنے میں ایک بچہ ہے جو امام رضا علیہ السلام کا شبیہ ہے، اندر آ گیا جبکہ دروازہ بند تھا۔ میں نے سوال کیا اے صاحبزادے آپ کیسے آگے
جبکہ دروازہ بند ہے۔ ابا سلط کا کہنا ہے وہ ابن الرضا تھے، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام تھے، جو مدینے سے آ گئے تھے بے اعجاز۔ اس وقت ابن الرضا نے یہ فرمایا، جس اللہ تعالیٰ نے مجھے مدینے سے یہاں تک بلایا ہے، اس نے بند دروازے میں مجھے بلا لیا۔ امام رضا علیہ السلام کے پاس امام محمد تقی گئے۔ ابا سلط کہتے ہیں جا کر کے امام محمد تقی علیہ السلام جو کہ چھوٹے تھے، اپنے باپ کے سر کو 8-9 سال کی عمر ہے، اپنے باپ کے سر کو آغوش میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، گریا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نہیں، پہلے امام رضا علیہ السلام نے اپنے بیٹے تقی کو سینے سے لگایا، گریا کیا اور اسرار امامت ودیعت کیے۔ پھر امام رضا علیہ السلام کے سر کو امام محمد تقی علیہ السلام اپنی آغوش میں لے کر بیٹھے ہیں، گریا کر رہے ہیں۔ بعض علماء نے یہاں پر یہ جملہ کہا ہے، حق یہ ہے کہ آخری وقت میں بیٹے کی آغوش میں باپ کا سر ہو، لیکن کربلا میں ہائے حسین غریب، حسین مظلوم وہ ہے کہ بوڑھے باپ کے آغوش میں جوان بیٹے علی اکبر کا سر ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ ایک مرتبہ امام حسین سوال کرتے ہیں، اے بیٹا علی اکبر، اپنے ہاتھ کو سینے پہ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ جناب علی اکبر کہتے ہیں، بابا نیزے کی انی ٹوٹ کر رہ گئی ہے۔ امام مظلوم نے نیزے کی انی کو پکڑا، یا علی مدد کہہ کے کھینچا، ارے نیزے کی انی کے ساتھ کلیجے کے کچھ ٹکڑے نکل آئے۔ پھر اس کے بعد جناب علی اکبر کی روح گلشن جنت کی طرف پرواز کر گئی۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے، جب جناب علی اکبر کی روح پرواز کر گئی، امام حسین چیخ مار کر رونے لگے، اپنے رخسار کو جناب علی اکبر کے رخسار پہ رکھا۔ ابھی تک دشمنوں نے امام حسین کو روتے ہوئے نہیں سنا تھا، لیکن علی اکبر کے رخسار پہ اپنے رخسار پہ رکھ کر اس طرح سے گریا کیا کہ دشمنوں نے بھی سنا۔ مرثیہ اس انداز میں پڑھا، اے بیٹا علی اکبر، تمہیں راحت مل گئی، لیکن تمہارے باپ بقیہ ابو کا وحیدن فریدا، تمہارے بعد تمہارا باپ یکو تنہا رہ گیا۔ اے بیٹا علی اکبر، اس زندگانی دنیا پہ خاک الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین